ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ CUET-UG میں اس سال بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں کی ہوئی شمولیت۔ اسرو نے IIT مدراس میں نئے تحقیقاتی مرکز کا کیا افتتاح، اور بہار پولیس کانسٹیبل کی تقرری کے لیے درخواست کاری کے عمل کا ہوا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ CUET-UG میں حصہ لینے والی یونیورسٹیوں کی تعداد میں اس سال ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ 2025 میں CUET-UG کے لیے 340 یونیورسٹیاں شامل ہیں، جن میں ریاستی یونیورسٹیوں کی بھی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ اس امتحان کے نتائج کی بنیاد پر طلباء کو مختلف کالجز میں داخلے ملیں گے۔ یہ معلومات UGC کے چیئرمین M جگدیش کمار نے فراہم کی۔ انہوں نے بتایا کہ 2025 کا یہ قومی سطح کا داخلہ امتحان طلباء کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور ان پر امتحانات کا بوجھ کم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مختلف داخلہ امتحانات ہوتے ہیں تو یہ طلباء پر اضافی دباؤ ڈالتے ہیں، کیونکہ انہیں مختلف امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ اس سے ان پر ذہنی اور مالی بوجھ بڑھتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم ایک قومی سطح کے داخلہ امتحان کی طرف بڑھیں۔ آج کل ٹیکنالوجی کی مدد سے طلباء اپنے مطلوبہ مضمون کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور یہ عملی طور پر ہو رہا ہے۔ CUET-UG 2025 کے لیے درخواست کاری کا یہ سلسلہ 22 مارچ 2025 یعنی آج نصف رات تک جاری رہے گا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے IIT مدراس میں شری S راما کرشنن سینٹر آف ایکسیلنس ان فلوئڈ اینڈ تھرمل سائنس ریسرچ کا افتتاح انجام دیا۔ یہ مرکز IIT مدراس کے میکینیکل انجینئرنگ شعبے سے باہر ہے۔ اس کا مقصد خلائی جہاز میں تحقیق کو آگے بڑھانا اور وہیکل کے تھرمل مینجمنٹ کا آغاز کرنا ہے۔ افتتاح کے دوران اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر V نارائنن نے کرائیوجینک انجن ٹیکنالوجی میں ہندوستان کی ترقی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی تکنیکی تردیدوں کے باوجود ملک کے پاس اب 3 کرائیوجینک انجن ہیں، جن میں انسانی درجہ بندی والا ورژن بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 6 ممالک نے یہ ٹیکنالوجی تیار کی ہے، جس میں ہندوستان بھی ایک ہے۔ IIT مدراس کے ڈائریکٹر پروفیسر V کاماکوٹی نے خلائی تحقیق میں تھرمل اور کولنگ ٹیکنالوجیز کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ مرکز خلائی جہاز اور لانچ وہیکل کے تھرمل مینجمنٹ، کولنگ سسٹمز کی تحقیقات، ہائی فیڈیلٹی سیمولیشن اور ٹیسٹنگ پر خصوصی دھیان دے گا۔ ساتھ ہی یہ اسرو کے سائنسدانوں کی تربیتی پروگراموں کے ذریعے صلاحیت سازی پر بھی توجہ مرکوز کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی نژاد خلا باز سنیتا ولیمز اور کریو 9 کے ارکان کو زمین پر بحفاظت واپس آنے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کی ہمت، عزم اور خلائی تحقیق کے تعاون کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ خلائی تحقیق انسان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عمل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سنیتا ولیمز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اس جذبے کی مثال پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان تمام لوگوں پر ناقابل یقین حد تک فخر ہے جنہوں نے ان کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ سینٹرل سلیکشن بورڈ آف کانسٹیبل نے بہار پولیس کانسٹیبل کی آسامیوں کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ درخواست دینے کا یہ عمل 18 اپریل 2025 تک جاری رہے گا۔ اس کے ذریعے 19,838 خالی آسامیوں کو پر کیا جائے گا۔ امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 12ویں جماعت یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان کامیاب کر چکے ہوں یا اس کے مساوی کسی دیگر سند کے حامل ہوں۔ مثال کے طور پر بہار مدرسہ بورڈ سے مولوی سرٹیفکیٹ یا شاستری آچاریہ ڈگری، اور یہ اہلیت 18 اپریل 2025 تک حاصل ہو۔ جو امیدوار بہار پولیس اور بہار اسپیشل آرمڈ پولیس میں کانسٹیبل بننا چاہتے ہیں، انہیں آن لائن درخواست داخل کرنا ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔
کینیڈا کی حکومت نے بین الاقوامی طلباء کے لیے پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ کے قواعد میں نرمی کرتے ہوئے مطالعہ کے شعبے کی ضرورت ہٹا دی ہے۔ اس سے غیر ملکی طلباء کو زیادہ مواقع حاصل ہو پائیں گے۔ یہ تبدیلی 2024 میں کینیڈا کے کالجوں سے فارغ التحصیل افراد کے لیے کی گئی ہے۔ اس سے انہیں PGWP کے لیے فیلڈ آف اسٹڈی کی شرط پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کینیڈین بیورو فار انٹرنیشنل ایجوکیشن کی CEO لیریسا بیزو نے کہا کہ طلباء کو اپنی زبان کی مہارت CLB7 انگریزی یا NCLC7 فرانسیسی کے مطابق ثابت کرنی ہوگی۔ یہ تبدیلی 1 نومبر 2024 کے بعد اسٹڈی پرمٹ کے لیے درخواست دینے والے طلباء پر لاگو ہوگی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے CUET 2025 کے ذریعہ مختلف انڈر گریجویٹ ریگولر موڈ کورسز میں داخلوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار 22 مارچ 2025 یعنی آج نصف رات تک داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ نظامت داخلہ کی ڈائریکٹر پروفیسر M وینجا کے مطابق داخلے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے منعقد کیے جانے والے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ میں حاصل کردہ اسکور کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہاں دستیاب کورسز میں آرٹس، سوشل سائنس، جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن، کامرس اور سائنس میں آنرز ریسرچ کورسز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں BVOC، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی اور ایمرجنسی اینڈ ٹراما کیئر ٹیکنالوجی جیسے کورسز بھی دستیاب ہیں۔ UG پروگراموں کا پروسپیکٹس یونیورسٹی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ مانو میں تمام کورسز کا ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ NTA نے 16 مارچ کو جاری کردہ اپنے اعلامیے میں 4 سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام BA B.Ed، BCom B.Ed اور BSc B.Ed میں داخلوں کے لیے منعقد ہونے والے انٹرنس امتحانات میں شرکت کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 31 مارچ 2025 تک کی توسیع کر دی ہے۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ CUET UG میں اس سال بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں کی ہوئی شمولیت۔ اسرو نے IIT مدراس میں نئے تحقیقاتی مرکز کا کیا افتتاح، اور بہار پولیس کانسٹیبل کی تقرری کے لیے درخواست کاری کے عمل کا ہوا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔